بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے تعلق سے اس کی کچھ فضیلت اور اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں۔ دراصل رمضان المبارک کے اندر جو ہے بہت ساری عبادتوں کو اللہ نے شامل کر دیا ہے، اس کے اندر سے جو ہے ایک اعتکاف بھی ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر جو ہے عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یا پھر جو ہے ٹھہرنا اس اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے، یعنی لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ اب جو ہے اعتکاف جو ہے سنت بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے، لیکن سنت اعتکاف جو ہے وہ صرف رمضان کی اندر ہوتا ہے، اور وہ بھی رمضان کے اندر، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرے گا 10 دنوں کا مکمل، تو وہ سنت کہلائے گا، اور اگر 3 دن کا کرتا ہے، 4 دن کا، 5 دن کا، 1 دن کا، تو وہ نفل کہلائے گا۔ اعتکاف کے بہت زیادہ کوئی موٹے موٹے مسائل نہیں ہیں، بلکہ مختصر جو ہے بات اعتکاف کی یہ ہے کہ جہاں سے مسجد کی شریعت شروع ہوتی ہے وہاں جو ہے پیر کو اندر داخل کر کے اور مسجد کی دعا پڑھ کے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اور پھر جو ہے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ مسجد سے باہر جو ہے اسی وقت آ سکتا ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہو، یعنی جو ہے پانی پینے کی ضرورت ہے، یا پھر جو ہے وضو کرنے کی ضرورت ہے، استنجے کی ضرورت ہے، یا پھر جو ہے غسل واجب ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور غسل واجب ہو تو ہی کر سکتا ہے۔ بلکہ علماء نے جو ہے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کے دن بھی جو ہے معتکف جو ہے غسل کے نہیں نکل سکتا، ہاں البتہ جو ہے وضو وغیرہ کے لیے استنجا کی فراغت کے نکلے تو اس وقت غسل کر کے جو ہے اندر داخل ہو سکتا ہے، باقی اور کوئی ضرورت کے لیے نہیں نکل سکتا، اور صرف غسل واجب ہو اسی وقت جو ہے وہ غسل کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ اب اعتکاف کا رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا مقصد کیا ہے، کیوں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ تو اس کی غرض دراصل یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر زیادہ تر حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک رات شب قدر کی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کی تلاش کے لیے اعتکاف کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دیا، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی وفات تک جو ہے آپ اعتکاف فرماتے رہیں، حتیٰ کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اعتکاف کرتی تھی۔ تو جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے اعتکاف کرنا چاہیے۔ ان کے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے میں یہ ہے کہ گھر کے اندر اس جگہ پر اعتکاف کرنا چاہیے جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، یعنی اب اس کے اندر نماز پڑھنے میں بھی جو ہے ایک جگہ متعین ہونی چاہیے، وہاں پر ساری عبادتیں ہوں کہ نماز، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، اور وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر کسی جو ہے غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، یعنی بیڈ روم کے اندر جو ہے عام طور پر وہ اندر ہوتا ہے، تو اس جگہ پر متعین کر لینا چاہیے کہ یہاں پر میں نماز پڑھتی ہوں، تو اعتکاف بھی اسی جگہ پر ہوں۔ اور جو ہے عورتوں کے بھی یہی مسائل ہے کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ آنا، اور اگر کوئی ضرورت ہے استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے تو باہر آ سکتی ہیں، باقی اسی جگہ پر رہے اور ذکر اور جو ہے ساری چیزوں کے اندر مشغول رہیں۔ اور یہاں پر دوسری فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہیں، اور یوں فرمائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے 3 خندق کے برابر فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ جب 1 دن کا جو ہے 1 دن کی یہ فضیلت ہے، تو 10 دن اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو جو ہے کتنی بڑی فضیلت کو لے جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ بیان فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور اس کو نیکیوں کا اتنا ثواب ملتا ہے جیسے تمام نیکیاں کرنے والے کو، یعنی باہر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اس کو بھی اتنی ہی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے،
کہ اگر جو ہے باہر کسی کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ لوگ جو ہے اس میں شریک ہو گئے، اب معتکف جو ہے اس ثواب سے محروم رہ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس کو بھی جو ہے ثواب عطا فرما دیں گے جو ہے نماز جنازہ کی شرکت کا، کہ وہ جو ہے اعتکاف کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو ثواب دے دیں گے۔ اور اللہ کے نبی ہمارے لیے عمل کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر آپ کے اعتکاف کا معمول تھا، تو ہمارے لیے یہی عمل کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں۔ اور اعتکاف کرنے کی وجہ اعتکاف کا جو ہے اعتکاف میں ٹھہر جانے کا اور مسجد میں ٹھہرنے کا مطلب جو ہے، بعض لوگ اعتکاف کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ 10 دن تک جو ہے مسجد میں مقید ہو گئے، بس جو ہے جو چاہے وہ کرو، سو لیٹو کچھ بھی کرو، نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے اعتکاف کرنے کے اندر اپنے آپ کو ذکر فکر اور عبادت میں مشغول رکھنا، توبہ میں مشغول رکھنا، استغفار میں مشغول رکھنا، نماز وغیرہ کے پڑھنے میں مشغول رکھنا، قرآن کی تلاوت پڑھنے میں مشغول رکھنا، یہ ساری مشغولیوں، عبادتوں کی مشغولیوں کے اندر جو ہے اعتکاف کرنے کا ہوتا ہے، کہ صرف بیٹھا رہنا اور صرف جو ہے وقت کو ضائع کرنا، یہ جو ہے اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جو ہے معتکف کو یہ بھی چاہیے کہ طاق راتوں کا اہتمام کریں، کہ جو طاق راتیں ہیں تو ان طاق راتوں کے اندر جو ہے زیادہ شب قدر ہونے کا احتمال ہے۔ اور جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جاگے اور عبادت کرنے کے اندر نماز پڑھنے میں جو ہے جھوکا بھی آ رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جب تک بشاشت ہو جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر اٹھ جائیں، تو جو ہے یہ عبادت کرنے کا مقصد ہے۔ شریعت نے جو ہے ہم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ تم جو ہے بوجھ کے ساتھ عبادت کرو، بلکہ اپنی بشاشت کے مطابق جو ہے تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر عبادت کر لے، اور طاق راتوں کے اندر جو ہے اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اصل منشا جو ہے غفلت اور کاہلی اور سستی سے ہٹ کر جو ہے چست و چوبند ہو کر عبادت کرنا ہے۔ یہ چند جو ہے ضروری باتیں اعتکاف کے تعلق سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی نیت کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اعتکاف جو ہے کارگر ہوگا۔ اس میں آخری بات اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے مسجد کے اندر اگر کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ بستی کے اندر کوئی 1-2 آدمی بھی اگر جو ہے اعتکاف میں بیٹھ گئے تو دوسرے لوگوں سے جو ہے بوجھ ہٹ جائے گا، لیکن بوجھ ہٹانے کے لیے نہیں بیٹھنا، بلکہ سنت کی نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کہ یہ اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر 3-4 آدمی مل کر بھی اعتکاف کر لیں گے تو جو ہے بستی والوں کے اوپر سے جو ہے وہ سنت ہٹ جائے گی، لیکن کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بیٹھا ہے، تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اپنی مسجد کے اندر جو ہے لوگوں کو تیار کر کے اعتکاف میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔